بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مسند امام اعظم کا آج سبق نمبر 39 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نماز عصر میں تعجیل اور تاخیر کے مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے، یعنی نماز عصر میں تعجیل افضل ہے یا تاخیر۔ بیان التعجیل بصلاة العصر وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن شیبان عن یحیی عن ابن بریدة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکروا بصلاة العصر، وفي روایت عن بریدة الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکروا بصلاة العصر، وفي روایت عن بریدة الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکروا بصلاة العصر فی یوم غیم فإن من فاتته صلاة العصر حتى تغرب الشمس فقد حبط عمله، وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن شیبان عن یحیی عن ابن بریدة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اہلہ ومالہ۔ یہ جو روایت ہے بیان التعجیل بصلاة العصر، اس کے تحت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز عصر جلدی ادا کر لیا کرو۔ وفی روایت عن بریدۃ الاسلمی، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر کو جلدی ادا کر لیا کرو۔ وفی روایت عن بریدۃ الاسلمی، اور اسی طرح حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر کو جس دن بادل ہوں یا ابر آلود ہو، یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں، اس دن جلدی ادا کر لیا کرو۔ بے شک جس کی نماز عصر فوت ہو گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو گویا اس کے فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ، اس روایت کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال سب کچھ لٹ گیا ہو، اس کے مال و دولت چھین لیا گیا ہو۔ اہلہ، اس کے اہل و عیال، و مالہ، اور اس کا مال و دولت، گویا کہ اس کا مال و دولت اور اہل و عیال سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے نماز فجر میں تغلیظ اور اسفار کی فضیلت کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی، وہاں بھی یہ بات گزری تھی احناف جو ہیں وہ نمازوں کے اندر جو ہے وہ تاخیر کے قائل ہیں، جبکہ شوافع کے ہاں جو ہے وہ نمازوں میں جو ہے وہ تعجیل افضل ہے، جبکہ احناف کے ہاں تاخیر افضل ہے۔ تو جمہور علماء جو ہیں، جو ائمہ ثلاثہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز عصر میں بھی تعجیل ہوگی، جبکہ احناف کے ہاں نماز عصر میں تاخیر ہوگی، نماز عصر کو تاخیر کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اصل بنیادی اختلاف جو ہے وہ نماز عصر کے وقت کا ہے کہ نماز عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو عصر کا وقت جو ہے وہ مثلین کے بعد داخل ہوتا ہے یا مثل اول کے بعد، اس بارے میں فقہا کا آپس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ مثل اول کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جب آدمی کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ عصر کا وقت شروع ہوگا۔ تو وہ حضرات جو ہیں جو مثل اول کے بعد عصر کے وقت کے شروع ہونے کے قائل ہیں تو ان کے نزدیک تعجیل جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی جلدی ادا کرنا بہتر ہے۔ صاحبین جو ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی، وہ عصر کے وقت میں تو جمہور کے ساتھ ہیں، ان کے نزدیک بھی مثل اول کے بعد جو ہے وہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ عصر کا وقت جو ہے وہ مثلین کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو صاحبین جو ہے وہ تاخیر عصر کے جو ہے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، جبکہ
جو عصر کے وقت کے داخل ہونے کا جو مسلک ہے یا جو مذہب ہے اس میں وہ جمہور کے ساتھ ہیں، یعنی عصر کا وقت ان کے نزدیک جیسے جمہور کے نزدیک مثل اول کے بعد ہے تو صاحبین کے نزدیک بھی مثل اول کے بعد ہے، اور لیکن عصر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے یا تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے، اس میں وہ جمہور کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں احناف کے ساتھ ہیں کہ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ عصر کی نماز تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے، تو صاحبین بھی تاخیر کر کے پڑھنے کے قائل ہیں، یعنی تاخیر ان کے نزدیک بھی افضل اور اولا ہے۔ تو نماز کو جو ہے وہ مؤخر کر کے پڑھنے کے حوالے سے احناف کے کیا دلائل ہیں؟ ان میں سے پہلی دلیل جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زور کو جلدی پڑھا کرتے تھے اور تم عصر کو جلدی پڑھتے ہو، تو اس میں جو زور کو جلدی پڑھنے والی بات ہے تو یہ بھی احناف کے خلاف جا سکتی ہے، تو اس میں احناف یہ تعویل کرتے ہیں کہ سردیوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور کو جلدی پڑھتے تھے، تو یہ اشد تعجیلا للظہر یہ جو جملہ ہے اس میں فی الشتاء کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہوگا، یعنی سردیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کو جلدی پڑھا کرتے تھے، جبکہ عصر کی نماز جو ہے وہ جو تم جلدی پڑھتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے وہ مؤخر کر کے پڑھنے کا تھا، تو یہ احناف کی دلیل بنتی ہے۔ دوسری دلیل حضرت علی بن شیبان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز عصر کو اتنا مؤخر کرتے تھے کہ جو سورج ہے وہ ایک جو ہے وہ انڈے کے جیسے نظر آتا تھا، یعنی روشنی اس کی کم ہو جاتی تھی، تو وہ پھر جب روشنی کم ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح سورج کی ٹکیا نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یعنی اسفرار جو جب تک نہیں ہوتا اس سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے سورج کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اسفرار سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھتے تھے، یعنی آخری وقت میں پڑھتے تھے، تو یہ بھی احناف کی دلیل ہے۔ اسی طرح تیسری دلیل احناف کی وہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عصر کو مؤخر کر کے پڑھنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، یعنی نماز عصر جو ہے وہ مؤخر کر کے پڑھی جائے، یعنی آخری وقت میں پڑھی جائے، جلدی نہ کی جائے نماز عصر کی ادائیگی میں۔ تو یہ جو تین احادیث ہیں یہ احناف کی دلیل ہے اس بات میں کہ نماز عصر جو ہے وہ جلدی نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے، ذرا اسفرار شمس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں نماز عصر کو پڑھنا چاہیے، وہ وقت جو ہے وہ نماز عصر کے لیے افضل ہے، اولا اور بہتر ہے۔ جبکہ جمہور کی جو دلیل ہے، پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب عصر کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو سورج کی روشنی حجرے میں پڑتی تھی لیکن سایہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عصر کی نماز ادا فرماتے تو اس کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، یعنی جب دو مثل ہوتا ہے تو پھر سایہ ظاہر ہوتا ہے، تو اتنی جو ہے وہ جلدی پڑھتے تھے، مثلین سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، تو یہ جمہور کی دلیل ہے نماز عصر کی تعجیل میں، اس لیے وہ نماز عصر کو جلدی پڑھنے کے قائل ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت جو ہے ان کی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج جو ہے وہ بالکل بلند ہوتا تھا، کوئی جانے والا نماز کے بعد اگر اوالی مدینہ کی طرف جاتا وہ جا کر واپس بھی آ جاتا تھا اور سورج پھر بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا تھا، بلند ہوتا تھا، تو یہ بھی ان کی دلیل ہے۔ اگر نماز عصر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر کر کے پڑھتے تو وہ جو ہے وہ سورج مرتفع نہ ہوتا، سورج بلند نہ ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج اتنا بلند ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اوالی مدینہ جانا چاہے وہاں سے واپس بھی آ جائے تو بھی سورج مرتفع ہو، سورج بلند ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عصر کی نماز کو جلدی ادا فرما لیا کرتے تھے۔ تیسری حدیث جو ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا فرماتے، پھر ہم جو ہے وہ نحر کرتے اور اس کا گوشت جو ہے 10 حصوں میں تقسیم کرتے، پھر اس کو پکاتے، پھر کھاتے، اور یہ سارا کام سورج غروب ہونے سے پہلے ہو جاتا تھا۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نحر کیا، گوشت کو تقسیم کیا، اس کو پکایا، کھایا، یہ جب عصر جب جلدی پڑی جائے تو تب ہی یہ ممکن ہے۔ عصر میں جب تعجیل ہو یعنی عصر کو جلدی ادا کر لیا جائے تو اس صورت میں ہی یہ سارے کام ممکن ہے۔ اگر اس کو مؤخر کر لیا جائے تو
ٹائم کم ہوگا پھر سورج غروب ہونے تک، تو اتنے کم ٹائم میں جو ہے اتنے سارے کام نہیں ہو سکتے. اس لیے جمہور کی یہ دلیل ہے کہ نماز عصر کو جلدی ادا کر لینا جو ہے وہ افضل اور بہتر ہے. لیکن یہ جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھتے تھے، گوشت تقسیم کرتے، کاٹتے، نہر کرتے، پھر گوشت تقسیم کرتے، پھر پکاتے، پھر کھاتے، تو یہ حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا تجربہ ہم نے خود کیا ہے. گائے کو ذبح کیا، عصر کے بعد اس کو ذبح کر کے جو ہے وہ آرام سے ہم نے جو ہے وہ مغرب پڑھ لی، یعنی اتنا وقت ہوتا ہے. ویسے بھی گرمیاں جو ہوتی ہیں، گرمیوں کے دنوں میں نماز عصر کے بعد تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کا وقت بچ جاتا ہے نماز مغرب تک. تو اس میں سے اگر کچھ وقت ہم نماز کا لگا لیں، کچھ وقت جو ہے وہ اسفرار کا وقت بھی نکال لیں، تو بھی پھر بھی 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی بچ جاتا ہے. تو اس اتنے وقت میں جو ہے وہ بندہ والی مدینہ سے بھی واپس آ سکتا ہے. ایک اچھا قوی صحت مند بندہ جو ہوتا ہے وہ وہاں سے بھی واپس آ سکتا ہے. اور اسی طرح جو ذبح کرنے والا بندہ جو ہے، جانور ذبح کرنے کے جیسے آخری روایت میں ذکر ہے، تو جانور ذبح کرنے والا بندہ بھی وہ آرام سے کر سکتا ہے اور اس کو گوشت کاٹ کے وہ تقسیم کر سکتا ہے. اتنا وقت گرمیوں میں لازمی طور پہ موجود ہوتا ہے. تو لہٰذا جمہور کا ان روایات سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ نماز عصر میں تعجیل ہے، یہ صحیح نہیں ہے. احناف کا جو مسلک ہے کہ نماز عصر میں جو ہے وہ تاخیر ہے، اس کی روایات جو ہیں وہ زیادہ قوی ہیں. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نماز عصر میں تعجیل اور تاخیر، اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے نماز عصر کے فوت ہو جانے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، غروب شمس بھی ہو گیا، نماز اس نے نہیں پڑھی، تو گویا کہ اس کا اہل و عیال اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو. تو اس کی ہم نے تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، صاحبین کے ہاں نماز عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نمبر 2، نماز عصر کے فوت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید ارشاد فرمائی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.